السلام علیکم، دوپہر بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان، کیسے ہیں آپ سب؟ اور جناب آج ہے 25 دسمبر، یوم پیدائش قائد اعظم کی، جو ہم چھٹی منا کے لوگ منا رہے ہیں۔ ویسے تو انہوں نے کیا ہی کرنا ہے، اور اس بات پر ہم لوگ غور حکومت تھی، اور آپ نے تقریباً جو حکومت کی اس کا عرصہ 750 سال ہے، 750 صدیاں، اور یہ مذاق نہیں ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری جو ہے نا بہت سارے معجزے دیے تھے، جیسے آپ کا ہوا کے اوپر کنٹرول تھا، اور آپ جانوروں کی بولیاں جو ہیں وہ سمجھ سکتے تھے اور سیکھ سکتے تھے، اور آپ کا تخت جو ہے وہ ہوا میں سفر کر سکتا تھا، اور جنات تھے جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے، اور آپ کے دور میں ہی جنوں نے سمندر سے پتھر اور موتی نکال کے، اور انہی جنوں کے لائے ہوئے موتیوں اور پتھروں سے بیت المقدس کی جو ہے نا تعمیر ہوئی۔ اور پھر اللہ پاک نے جو ہے نا اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے ان کے جسم پر ایک اور جسم ڈال دیا، یعنی انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش۔ ہاں جی، آزمائش ایسے کی گئی کہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے نا ان سے ان کا تخت چھین لیا گیا، اور اس کے اوپر کسی اور کو بٹھا دیا گیا، اور شیاطین مسلط کر دیے گئے آپ کے دربار کے اوپر۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک شہر سیدون کے اوپر حملہ کیا، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کی طرف سے مسلسل فتنوں کی جو ہے نا وہ اطلاعات تھی۔ بادشاہ قتل ہو گیا، اور مال و غنیمت کے ساتھ اس کی ایک بیٹی جو ہے وہ بھی ان کے پاس آ گئی، جو بعد میں جس نے اسلام کو قبول کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے ساتھ جو ہے نا نکاح کر لیا، اور بہت عرصہ کئی سال گزرنے کے باوجود بھی وہ اپنے باپ کو نہیں بھلا سکی تھی، اور وہ اپنے باپ کو جو ہے نا ہر وقت کرتی رہتی تھی یاد۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے جو ہے نا اس کے باپ کی شکل کا ایک بت جو ہے وہ تیار کروا دیا، تاکہ وہ اس کو دیکھ سکے اور تسکین پا سکے۔ تو اب جو ہے نا وہ اپنے والد کو کہ اس بت سے کو دیکھتی اور خوشی میں کرتی محسوس، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ انہوں نے اس بت کی جو تھی نا وہ پوجا شروع کر دی، اور بہت ساری جو محل کی کنیزیں اور وہ خاتون مل کے اس بت کی پوجا کر، اور یہ جو بت پرستی تھی وہ اسی محل میں خفیہ طور پر کی جا رہی تھی، اور اسی حالت میں جناب 40 دن گزر گئے، یعنی 40 دن مسلسل جو ہے نا اس بت کی پوجا کی جاتی رہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے محل کے اندر ہی خفیہ طور پر۔ اور ان کا ایک ساتھی تھا آصف برقیہ، اور آصف برقیہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو ہے نا پوجا کی جا رہی ہے۔ آصف برقیہ نے جب اطلاع دی
آصف برقیہ کی اطلاع دینے پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے جو ہے نا اس بت کو توڑوا دیا اور اس عورت کو جو ہے اس محل سے باہر نکال دیا، اور وہ پھر رونے اور لگی اور اللہ سے معافی طلب کرنے، اور اسی غفلت کی وجہ سے اللہ پاک نے جو ہے نا آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ اور آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اور اسی انگوٹھی کی وساست سے آپ جنوں انس کے اوپر جو ہے حکومت کیا کرتے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ انگوٹھی جو تھی وہ چاندی کی تھی، اور اس کے اوپر ایک نگینہ تھا جو آسمان سے آیا تھا، اور اس نگینے کے اوپر اسم اعظم بھی لکھا ہوا تھا، اور ایک حدیث کے مطابق نگینے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور یہی آپ کی نبوت کی علامت تھی۔ یہ انگوٹھی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، اور اس انگوٹھی کے ذریعے آپ امور حکومت چلایا کرتے تھے، لیکن جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو یہ انگوٹھی اتار کر اپنے سب سے اعتماد کے قابل جو کنیز تھی امینہ اس کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد واپس آ کے اس سے انگوٹھی لے لیتے۔ لیکن ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے قضائے حاجت کے لیے گئے، اور ان کے آنے سے پہلے ایک جن نے ان کی شکل اختیار کر کے ان کی کنیز سے وہ انگوٹھی جو تھی نا وہ حاصل کر لی۔ اب باہر آ کے جب وہ آئے تو لوگ انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگوں کو کہتے کہ میں داؤد علیہ السلام ہوں، تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے۔ آخر وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی جانب سے جو ہے نا میرے لیے آزمائش ہے، سو انہوں نے اپنا دربار اور گھر بار چھوڑا اور وہ شہر سے باہر نکل گئے۔ اور وہاں سے باہر نکلے اور انہوں نے ایک ماہی گیر کے پاس، جناب اس کا نام صخر تھا، وہاں انہوں نے اپنی ملازمت اختیار کر لی۔ سارا دن وہ اس کے ہاں کام کرتے، اور شام میں جو ہے نا وہ 2 مچھلیاں ان کو عنایت کیا کرتا، اور اسی طرح وہ اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ ادھر آہستہ آہستہ محل میں وہ جن جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر لی تھی، اس کی عادات اس کے رویوں سے لوگوں نے بھانپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، اور ویسے بھی چونکہ ان کے محل کے اندر 40 روز تک بت پرستی ہوئی تھی، سو 40 روز تک ہی جو ہے نا اس کا اثر رہا، پھر اللہ نے انہیں معاف فرمایا، اور ادھر لوگوں نے اس جن کی عادات سے اس کو بھانپ کے جو ہے نا سمجھ لیا کہ یہ وہ نہیں ہے، اور دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھر ان مچھلیوں کے پیٹ سے ہی ان کی انگوٹھی جو ہے نا واپس ملتی ہے، اور اس طرح سے وہ واپس اپنے محل آتے ہیں اور اپنی حکومت کا دار و مدار پھر سے چلانا شروع کرتے ہیں۔ اور آزمائش جو ہے نا یہ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آزمائش نبیوں کی بھی ہو جاتی تھی، اور میں یہ نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی معصوم پیدا کیے ہیں، وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں، اور ہم لوگ تو عام انسان ہیں، گناہ سے پاک نہیں ہیں، لیکن پکڑ جو ہے جب اللہ چاہتا اور آزمائش جب اللہ چاہتا تو اس میں ان کو بھی مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ تو ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹے جو ہے نا باتوں پہ گھبرا جاتے ہیں، اور ان کی تو بڑی بڑی آزمائشیں ہوا کرتی تھیں، اور اللہ پاک جو ہے نا ہمیں بھی معمولی چیزوں سے گھبرانے کی بجائے ان آزمائشوں سے سرخ رو ہو کے نکل جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور نئے دیکھنے والوں سے میری وہی ریکویسٹ، میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں آسانیوں میں بدلے، اور میرے لیے بھی دعا کرتے رہا کیجیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔